ایاک نعبد و ایاک نستعین کروا لے. باقی اگر میں زندہ ہوں، میرے اندر سانس ہے، میں اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چلوں گا، میں اپنے اسلامی تاریخ کے نقش قدم پہ چلوں گا، میں کربلا کے تاریخ پہ چلوں گا، میں یزید کے سامنے یہیں اسی طرح کھڑا رہوں گا جس طرح آج کھڑا ہوں انشاءاللہ. یہ بتائیے، ناصر بٹ پبلک نیوز سے میرا تعلق ہے کہ ظاہر آپ ایک یوتھ ہیں اور بطور نوجوان کتنے مسائل کا سامنا رہا، اوور آل رسپانس کیسا رہا عوام کا، ووٹرز کا. دوسرا یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ جو فورمز ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، متعلقہ ہائی کورٹ ہیں، ٹرائبونلز ہیں، کہاں تک آپ نے موجود ہیں؟ جی، میں نے الیکشن کمیشن میں اپنا کیس دائر کیا ہوا ہے. میرے وکیل جو ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں. تو ابھی تک ہمیں ڈیٹ نہیں ملی ہے. ڈیٹ ملے گی تو وہاں ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. دوسرا، میرے ساتھ مسائل تو بہت مجھے پیش ہوئے الیکشن کمپین کے دوران اور اس سے پہلے بھی اور آج کے دن تک. الیکشن کمپین میں مجھے جیسے ہی ٹکٹ جاری ہوا اس کے بعد کولو کے جو ڈسٹرکٹ کولو کے ڈپٹی کمشنر تھے، جو ڈی آر او بھی تھے وہاں کے، انہوں نے مجھے ایک لیٹر جاری کیا سرکاری کہ آپ کولو کی طرف نہیں آ سکتے ہیں، یہاں آپ کے اوپر خودکش حملہ ہوگا، لہٰذا آپ کو سیکورٹی تھریٹ سے آپ نہیں نکل سکتے ہیں. میں نے باقاعدہ وہاں جو میرے ڈسٹرکٹ کے لیگلی طور پہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ یا نامزد امیدوار ہوں، مجھے سیکورٹی دی جائے. مجھے کوئی سیکورٹی نہیں دی گئی آخری دن تک. لیکن میں نے توکل کے ساتھ اپنے اللہ کا نام لے کے اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میں اپنے کمپین پہ نکلا. کولو بھی گیا، سبی بھی گیا. جب میں سبی گیا وہاں ہم نے ایک ریلی نکالی. تو ریلی نکالنے کے بعد جب ہم نے ریلی کمپلیٹ کی، ہم واپسی میں جا رہے تھے، نکل رہے تھے، میرے اوپر ایک بم حملہ ہوا جس میں 4 ساتھی ہمارے شہید ہوئے، 5 ساتھی ہمارے زخمی ہوئے اور الیکشن کے دن بھی ہمارا ایک ساتھی شہید ہوا. یعنی ہمارے خون کے ساتھ بھی یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ شہیدوں کا خون. اور یقین مانے وہاں مجھے بتایا گیا جب میں الیکشن کے دن کے بعد، میں تو ڈسٹرکٹ کرنائی میں تھا الیکشن کے دن، میں گیا سبی کی طرف، تو وہاں لوگوں نے بتایا جو شہید کی والدہ تھی وہ باقاعدہ پولنگ میں کہہ رہی تھی کہ شہید نے کہا ہے کہ ووٹ فرج کو دینا ہے. فرج جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کا، یعنی میرا انتخابی نشان تھا، جو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، ہمارے نشانات بھی ہم سے چھینے گئے. تو مسائل کا سامنا کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح ثابت قدم رہیں گے. یہاں پر پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے مختلف جگہوں سے پی ٹی آئی کے رہنما جو تھے ان کی حمایت میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی بات کر رہے ہیں. قاہرہ صاحب نے بات کی. تو آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے فارم 45 کیا بتا رہے ہیں، ان کا موقف کیا ہے؟ میں تو اپنے حلقے کی مثال دے کر ان سب کو چیلنج دینا چاہتا ہوں. جو پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے، جس طرح میرے پاس فائل موجود ہے، آپ بھی آ جائیں. جو میرے مخالف کینڈیڈیٹ کو جتایا گیا ہے، اسی طرح میڈیا برادری کے سامنے لائیو سیشن کر لے، پورے قوم کو دکھائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں یا ہمارے مخالفین غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ہماری گواہی تو مخالفین کی کیمپ کی طرف سے بھی آ گئی، محمود خان اچکزئی کے شکل میں، جنہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ قوم نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے صدر تھے، جنہوں نے پی ڈی ایم کو تخلیق کیا یا ان سے تخلیق کروایا گیا یا جو بھی ان کے ساتھ تھے، وہ ہم سب کو پتہ ہے. وہ خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا گیا اور کس کے کہنے پہ ہم اکٹھے ہوئے اور کس نے ختم کروایا اور کس طرح ہمارے قومی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. پیر پگارا صاحب وہ خود فرما چکے ہیں، آپ کے راول پنڈی کے کمشنر صاحب جو انہوں نے وضاحت پیش کی ہے آپ سب کے سامنے. یہ اس میں تو یہ بات دو رائے ہماری ہونی ہی نہیں چاہیے کہ کون جیتا ہے کون نہیں جیتا. یہ ہم سب کو پتا ہے اسلام آباد میں کیا ہوا ہے، یہ آپ سب کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. تو اس میں اپیل کرتا ہوں اپنے میڈیا سے بھی کہ دو رائے نہ رکھی جائے. ہم جب تک ریالٹی کے مطابق سچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے ہمارے مسائل کا حل نہیں نکلے گا. ہمارے ملک میں ایک فیصلہ ہوا ہے، قاضی صاحب نے جو ایک جاری کیا ہے یہ قادیانیوں کے حوالے سے. خدا کو مانے یار، آپ نے قائد اعظم کی بھی مخالفت کر دی، آپ نے نعوذ باللہ اسلام کی بھی مخالفت کر دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نے، کوئی نبی نے نہیں آنا ہے، وہ ہمارے آخری نبی تھے، ہے، رہیں گے. اور اپنے نبی کے نام پہ ہم سر دن من سب لٹانے کے لیے تیار ہے. اگر آپ اس ملک میں مزید خون ریزی چاہتے ہیں تو اس چیز کو اسی طرح قائم رکھے، نہیں تو خدا پاک کی قسم جو ہم اپنے مینڈیٹ کے لیے کر رہے ہیں نا، اس سے ہزاروں قدم آگے بڑھ کے ہم اس چیز کے لیے کریں گے. اس فیصلے کو ہم قطعی طور پہ ماننے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو.